السلام علیکم. ذکر کتاب کے پلیٹ فارم پہ میں سید فصیح الدین احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفیع مصطفیٰ. ڈاکٹر صاحب کی حال ہی میں نئی کتاب سلیبیں اپنی اپنی شائع ہوئی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کا ایک ماشاءاللہ ایک بہت اچھا تجربہ ہے امیزون کے اوپر کتابیں پبلش کرنے کے حوالے سے, اور مجھے بھی آپ ادیب آن لائن ڈیجیٹل لائبریری کے حوالے سے جانتے ہیں. تو آج ہماری بات ہوگی ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ ہماری بات ہوگی امیزون پہ ڈیجیٹل کتابوں کے حوالے سے, اور پاکستان میں ڈیجیٹل کتابوں کا اور پرنٹ آن ڈیمانڈ کے ماڈل کا کیا مستقبل ہے, کس طرح سے پام ڈیوائسز جو ہیں وہ کتابوں کو آنے والے وقت میں ریپلیس کریں گی, کہاں پر امکانات ہیں, کیا چیلنجز ہیں. تو شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. شکریہ فضل جی, تو ڈاکٹر صاحب بس آپ پہلے اپنی اس آئی ٹی تو آپ کا ایک شعبہ ہے جس میں آپ کا ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں اپنی پہلے تو نئی کتاب کے بارے میں بتائیں, اور دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کی کون کون سی کتابیں شائع ہوئی. دراصل میری اپنی فیلڈ جو ہے وہ تو سائنس ہے, اور زندگی بھر مطلب کیمسٹری اور فزکس پڑھتا اور پڑھاتا رہا, اور جو لکھنے کا میرا تجربہ تھا وہ تو بس وہ سائنٹیفک پیپرز لکھنے کا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کا جو ذخیرے الفاظ ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے, تو بس زیادہ سے زیادہ کتنے, میرا خیال ہے 1000 الفاظ ہوں گے, انہی الفاظ میں آپ لکھتے ہیں. اور جہاں تک کہ اردو لکھنے کا تعلق ہے تو وہ اس کا تجربہ میرا ابھی نیا ہے. تو پہلی جو میں نے کتاب لکھی تھی ٹیلز فرام بریرا, وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے لکھی تھی, اور وہ صرف اس لیے کہ انہیں پتا ہو کہ بھئی ان کے بزرگوں کی جڑیں جو تھیں وہ کہاں سے تھیں. کیا پتا ٹیلز فرام بریرا. تو بریرا جو ہے نا وہ ایک گاؤں ہے یو پی میں, اور 1940 کی دہائی میں اس گاؤں کا کلچر پریزنٹ کیا گیا ہے. اب اس کا پھر ایک دوست ہے ابو سعد ازدی, پروفیسر ابو سعد, تو وہ اس کا ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں, تو جلدی آ جائے گی وہ. تو اس کا مقصد اس کی ثقافت دکھانا تھا, تاکہ بچوں کو اندازہ ہو کہ بھئی ان کے بزرگ کس طریقے پر رہتے تھے. تو پھر اگلی جو کتاب تھی اے تحیر عشق, وہ میں نے اردو میں لکھی. تو اس پر کچھ تبصرے آئے, حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم نے پہلی کتاب لکھی ہے, اور تمہیں پتا ہے کہ پہلی کتاب کیوں لکھی جاتی ہے؟ تو میں نے کہا کیوں لکھی جاتی ہے؟ اس لیے لکھی جاتی ہے کہ دوسری کتاب لکھی جائے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ دوسری کتاب, وہ بھی مطلب ایک دوست کی تحریک تھی, تو اس پر میں نے لکھی ہے تحیر عشق. تو اس پر ایک تبصرہ آیا کہ یہ کتاب اردو ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ہے. تو اچھا, اس کا تعلق ادب سے بھی ہو سکتا ہے, تو ادب سے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو صرف سائنس کا آدمی ہوں, لیکن لوگوں نے بہت ہی اس کو پسند کیا. تو اس کے بعد جو تیسری کتاب تھی وہ ایک راستہ ہے زندگی. تو یہ دو کتابیں جو ہیں ان کا تھیم ہے مائگریشن, اور یہ مائگریشن جو تھا وہ ہندوستان سے پاکستان, اور کس طریقے پر جو ہے دو کلچرز ملے, کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ ثقافت کا ایک چوں کا مربع ہے, کہ ہر قسم کی ثقافت آپ کو ملتی ہے, اور ہمارے ایک ٹرم ہوتا ہے ملٹی کلچرل سوسائٹی. تو پاکستان جتنا ملٹی کلچرل ہے شاید ہی کوئی اور ملک ہو کہ اس کے اندر بھانت بھانت کی زبانیں اور بھانت بھانت کے لوگ ملتے ہیں. تو بہرحال پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اگلی جو کتاب لکھی پوشیدہ کائنات, وہ میرے اپنے سبجیکٹ پر ہے, فزکس ہے, کاسمولوجی ہے اس میں, اور اس کے متعلق یہ تبصرہ آیا کئی جگہ سے کہ اردو کے اندر ایک منفرد کتاب ہے, کیونکہ انگریزی میں تو لاتعداد کتابیں ہیں. تو اس کے بعد یہ آپ کی سلیبیں اپنی یہ ابھی آ رہی ہے, میرا خیال ہے کہ 1-2 ہفتے میں جو ہے آ جائے گی. تو یہ اگلے ہفتے تک اس کو مارکیٹ میں ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے نا ہمارے پاکستان کے مسیحی کلچر کے اوپر ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں اب ہوا یہ ہے کہ جب نیا پاکستان بنا تھا تو مختلف قسم کے لوگ, مختلف مذاہب, مختلف قسم کے لوگ جو ہے جمع ہو گئے تھے, اور اب ہم جو ہے نا وہ
چھوٹے چھوٹے حصار ہم نے بنا لیے ہیں، ان میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا کوئی پتہ نہیں، اور یہ کہ بھئی یہ مسیحی برادری ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، لیکن ایک دوسرے سے کچھ نہیں لینا دینا. تو یہ کتاب جو ہے نا وہ مسیحی برادری کا تعارف کراتی ہے کہ اس کے اندر بھی انڈیویجول لوگ ہیں جن کے اپنے نام ہیں، اور یہ کہ ان کے بھی وہی مسائل ہیں جو ہمارے مسائل ہیں، وہ بھی محبت کر سکتے ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ایک طریقے پر ان کی انفرادیت کو قائم کرنے کے لیے یہ کہانی میں نے لکھی. اور یہ بہت، میں کہوں گا کہ جو آپ نے اس میں بتایا، میں نے اس کے کچھ مضامین جو لوگ پڑھنا چاہیں ان کے مضامین ڈاکٹر صاحب کے، تو یہ جو کتاب ہے سلیمیں اپنی اپنی، یہ قسط وار ہم سب پہ بھی شائع ہوئی ہے، ہم سب کے پلیٹ فارم پہ، اور وہاں میں نے بھی اس کے کچھ مضامین پڑھے. اور واقعی ڈاکٹر صاحب کی رائٹنگ بہت منفرد ہے، اور جس طرح سے انہوں نے ان کرداروں کا تعارف کروایا جن کے بارے میں انہوں نے بتایا، تو وہ واقعی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پڑھے جانے کے لائق ہے. تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ کتاب کے مضامین آپ جا کے دیکھیں، ہم سب پر بھی دیکھیں، اور کتاب حاصل کرنے کے لیے اکس پبلشر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کا حوالہ جو ہے وہ آپ کی کتابیں امیزون پر بھی موجود ہیں، اور امیزون پہ جیسا کہ مطلب میں نے جتنا ایکسپلور کیا اس پلیٹ فارم کو، کہ وہاں ابھی تک اردو کو انہوں نے ایز این اپرووڈ لینگویج وہاں پر نہیں رکھا ہوا کہ اس میں ڈیجیٹل کتابیں شائع نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے اپنی پرنٹڈ فارمیٹ میں جو پرنٹ آن ڈیمانڈ پہ وہاں موجود ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا تجربہ رہا؟ امیزون پہ کیا چیلنجز آپ کو ملے؟ امیزون کا جو پبلشنگ پلیٹ فارم ہے تو ان کی ایک علیحدہ کمپنی ہے. کئی ایک کمپنیز ہیں، لیکن میں جو استعمال کرتا ہوں وہ اس کا نام ہے انگرم اسپارک. تو انگرم اسپارک کتابیں پبلش کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ امیزون، تو امیزون جو ہے وہ ریٹیلر، مطلب ایک طرح بک سٹور ہے، اور پبلشر جو ہے وہ انگرم اسپارک ہے، لیکن وہ امیزون ہی ان کو اون کرتا ہے. تو جب میں پہلی جو کتاب تھی جو اے تحیر عشق، جب میں نے ان کو دی تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، اور وہ ریجیکٹ کر دیا انہوں نے. اچھا، تو پھر اس کے بعد وجوہات کیا تھی؟ وجوہات یہ کہ انہوں نے پہلا جو اعتراض تھا وہ کہ اس کا کور الٹا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک کتاب مجھے ایک دکھائیں کوئی. تو اب یہ کتاب ہے بشر سلیم ہے اپنی اپنی، تو یہ کور تو اردو کا ہے نا، لیکن وہ کور یہاں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، چل گئے یہاں تو کور ہے ہی نہیں. تو لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ کا جو، ہاں، لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ. اچھا، رائٹ ٹو لیفٹ کا ان کے پاس ایک ہے سسٹم، وہ کہتے ہیں کہ ہم رائٹ ٹو لیفٹ کتابیں چھاپ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ڈیجیٹل پرنٹنگ نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے، مطلب پرنٹ آن ڈیمانڈ نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کو چھاپتی ہے تو کم از کم آپ 100 کاپیاں جو ہے نا وہ چھپوائیں ان سے، اور آپ خود ان کو لے جائیں. اور اگر آپ کو بیچنی ہے امیزون پہ تو امیزون کو دے دیں آپ. تو اس کا میں نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ کور ادھر بھی ہوتا ہے اور ادھر بھی ہوتا ہے. اور اب سلیمیں اپنی اپنی کا ہے، میرے پاس اس وقت امیزون ایڈیشن نہیں ہے، لیکن سلیمیں اپنی اپنی میں یہ کور اسی طرح ہے، اور اس طرف بھی جو ہے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. اچھا، دوسری چیز میں نے یہ کی کہ یہاں پر انگلش میں پھر سلیمیں اپنی اپنی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ پبلشر کی لائن آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا پریفیس یا انٹروڈکشن آ جاتا ہے انگلش میں، اور اس کے 5-10 صفحے جو ہے نا وہ انگلش میں ڈال دیتا ہوں. تو ان کا جو کمپیوٹر ہے نا جو اس کو دیکھتا ہے تو وہ تو پاس کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پھر ایک ویژول ایگزام کراتے ہیں، اور ویژول ایگزام میں ان کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا کہ یہ کتاب کس طریقے پر ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے تو وہ پیجز جو ہیں الٹے ہیں. اچھا، اب تو پھر میں نے کچھ انگلش کا مٹیریل ادھر ڈال دیا، میں نے کہا یہ انگلش میں، تو انہوں نے کھول کے دیکھا، ہاں بھائی صحیح ہے یہ، ٹھیک ہے نا. آگے جو انہوں نے نہیں دیکھا تو وہ، بلکہ آخر تک میری جو پہلی کتاب تھی میرا خیال ہے اس کی کوئی 20 مرتبہ میں نے اپلوڈ کیا تھا اس. اچھا، اور ہر دفعہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو بعد میں ایک لڑکی بڑی اچھی تھی، کہنے لگی کہ اور وہ دیکھ چکی تھی کہ کتنی دفعہ ریجیکٹ ہو چکا ہے وہ، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میری ذمہ داری نہیں ہے، میں اس کو اوکے کر دیتی ہوں.
تو میں نے کہا بھائی تم میری ذمہ داری پر اس کو کر دو. تو اس نے کر دیا اور وہ کتاب چھپ گئی, بالکل صحیح طریقے پر چھپی. اچھا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو یہ بار کوڈ ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی پشت پر ہے, مگر امیزون میں جو ہے نا وہ اس کے فرنٹ پر ہوتا ہے اردو کی سائٹ پر, کیونکہ وہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ اسی سائٹ پر کور کا اپنا ان کا ایک پورا ایک. اچھا پھر اس کے بعد جب وہ کھول کر دیکھتے ہیں ادھر سے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اچھا اب یہ جو کتاب اس کی فارمیٹنگ کی گئی ہے تو اس میں ایک تو آپ کا پیپر سائز ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کے مارجنز ہوتے ہیں, بالکل ایسے کہ کتنے مارجنز ہوں گے, پھر ایک ہوتا ہے گٹر. بالکل. اچھا گٹر جو ہے وہ اگر کریں ہم تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ رائٹ سائڈ پر جو ہے نا کچھ حصہ اس میں سلائی کی گئی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کو مثلاً اگر آدھا انچ جو ہے نا آپ نے چاروں طرف مارجن دیا تو پھر آپ کو ایک گٹر دینا پڑتا ہے, بائنڈنگ کے لیے, بائنڈنگ کے لیے گٹر دینا پڑتا ہے. اور وہ گٹر جو ہے وہ اردو کتابوں میں سیدھی طرف ہوتا ہے اور انگریزی کتابوں میں جو ہے نا وہ الٹی طرف ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد مسئلہ یہ پیش آیا کہ ٹھیک ہے میں نے وہ ان کو دیا اور وہ گٹر جو ہے نا اب مائکروسافٹ ورڈ جو ہے نا وہ انسسٹ کرتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پر ہی گٹر ہو, تو میں نے رائٹ سائڈ پر ایک ایکسٹرا مارجن دے دیا. پھر اس کے بعد وہ اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے اس کو ریورس کیا کہ پیجز جو ہے نا ان کو سارٹ کیا ڈسینڈنگ آرڈر میں. تو پہلا صفحہ جو تھا بالکل آخر میں گیا اور آخری صفحہ جو تھا وہ شروع میں آیا, اور اس کے بعد اس کو جو تھا کمبائن کر دیا انگلش پورشن سے. اوکے ٹھیک ہے نا. اب وہ اس پر پوری ایک ایسا مینوسکرپٹ بن گیا کہ اگر آپ ادھر سے کھولیں تو انگلش میں ہے, کرتے کرتے پھر اس کے بعد اردو آ جاتی ہے. اردو والے جو ہیں وہ ادھر بھی کور دیکھتے ہیں, جب ان کے پاس پہنچتی ہے کتاب تو پھر وہ اس طریقے پر دیکھتے ہیں اس کو. تو اس طرح میں کتنی 4 کتابیں میں نے اپنی, بلکہ 5 کتابیں امیزون پر پبلش کی, ایک اور دوست نے 2 کتابیں ان کی پبلش کی سکسیسفلی. تب آہستہ آہستہ ان کو عادت پڑتی جا رہی ہے کہ یہ کتابیں ہیں کیا, ٹھیک ہے نا. تو مگر اس میں اور مزید مسائل ہیں کہ مثلا یہ کہ وہ ایک کتاب چھاپتے ہیں. اب اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی کتاب پوری دنیا میں اویلیبل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور کتاب جب وہ پبلش ہو گئی تو اس کے اگلے دن جو ہے نا پوری دنیا میں اویلیبل ہوتی ہے کہ آپ مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, انڈیا میں کہیں سے بھی اس کو آرڈر کر دیں اور وہ دوسرے تیسرے دن چوتھے دن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے, مگر مہنگی کافی ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ اگر آپ ایک ہی کاپی چھاپ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی پرنٹنگ کاسٹ جو ہے وہ کافی آتی ہے. تو یہ مطلب کوئی آتھر کے لیے کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے, اور کوئی رائلٹی وغیرہ جو ہے کہ آپ کو قیمت اس کی اتنی رکھنی پڑتی ہے کہ لوگ جو ہے پڑھیں. اور ایک آتھر کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے, مطلب بہت کم ایسے آتھرز ہیں ہمارے یہاں, وہ کہتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر نے اتنا کچھ لکھا لیکن ان کو ایک پیسہ ابھی نہیں ملا پبلشرز کی طرف سے, اور پاکستان میں بھی اسی قسم کی انوائرمنٹ ہے. آتھر بیسیکلی چاہتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے, اس کا جو دلچسپی ہوتی ہے وہ صرف اسی چیز میں ہوتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ تجربہ بہت اچھا رہا. لیکن یہ کہ میری کتابیں جو ہیں وہ امیزون پر بھی ہوتی ہیں, وہ جو کہ وہ لوگ خود پرنٹ کرتے ہیں ڈیجیٹلی پرنٹڈ, اور پھر پاکستانی ایڈیشن بھی ہوتے ہیں یہاں پر. وہ تو یہاں آپ لوکل مارکیٹ, لوکل لوگوں کے لیے, کیونکہ اگر وہاں سے لے کر آئی جائیں تو اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ وہ, ویسے اب تو مطلب تقریباً کتابیں ہمارے اتنی مہنگی ہو گئی ہیں پاکستان میں کہ تقریباً وہی پڑ جاتا ہے, اور اگر آپ ڈالرز میں بھی کریں تو تقریباً وہی پڑ جاتی ہے, کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ امیزون پہ جو کنڈل ہے جس میں کہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں بک اویلیبل ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ کیوں اردو کتابوں کو وہ اکوموڈیٹ نہیں کرتے, کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, 10ویں سب سے بڑی زبان ہے جی, تو کہیں پڑھنے والوں کا ان کو نہیں لگتا کہ اتنا کوانٹم ہے, یا کچھ ٹیکنیکل چیلنجز ہیں, کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹیکنیکل چیلنجز تو ہیں, اور کنڈل کا اپنا جو فارمیٹ ہے
تو اس کے اندر رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز میں آپ کا جو امیزون کا جو کنڈل ہے تو عربک میں وہ اب اس میں بیٹا فیز میں اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو. اور میں نے کوشش کی کنڈل پر ڈالنے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اردو میں جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ابھی میں ایک خود تجربہ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی وقت نہیں ملا. لیکن دیکھیں اگر آپ کی کتاب جو ہے نا وہ پی ڈی ایف میں ہے تو پی ڈی ایف 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے جس میں کہ ہر پیج جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور فونٹ وغیرہ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ پی ڈی ایف فائل کے اندر ایمبیڈڈ ہوتی ہے. بالکل. تو بلکہ اب تو آپ یہ کہ مائکروسافٹ ورڈ سے بھی پی ڈی ایف کو پڑھ سکتے ہیں. اب نیا جو آیا ہے تو وہ جو ہوتی ہے ٹیکسٹ، اور بیسیکلی وہ مطلب یونیکوڈ بیسس جو ہے وہ اس کی یونیکوڈ ہے. اور جو کنڈل کا جو فارمیٹ ہے ای پب تو وہ بھی مطلب بیسس تو اس کی وہی ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کا اپنا فارمیٹ ہے. اور وہ انہوں نے مطلب صرف رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز میں عربی کا جو ہے نا پہلی لینگویج کا وہ تجربہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ جب آپ اس کو تیار کریں کنڈل میں تو پی ڈی ایف میں جس طریقے پر میں نے عرض کیا کہ اس کا ہر پیج جو ہے ٹیکسٹ ہوتا ہے، آپ پی ڈی ایف اس قسم کی بھی تیار کر سکتے جس کا ہر پیج ایک امیج ہو. ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے نا، ایک امیج ہو. مثلاً یہ کہ ہم لوگ کیا زیادہ تر کیا یوز کرتے ہیں ٹائپنگ کے لیے، ان پیج کافی ہوتے ہیں. ہاں ان پیج میں نے بھی استعمال کیا. ان پیج سے جو پی ڈی ایف لیتے ہیں نا تو وہ امیجز ہوتے ہیں. تو اگر اس کتاب کو ہم پریزنٹ کریں کنڈل کو جسٹ کمبینیشن آف امیجز تو میرا خیال ہے انہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں ہے، اور اگر وہ راستہ کھل جائے. اچھا اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ اس کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے، فائل کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ ہر ایک امیج جو ہے نا وہ زیادہ اسپیس لیتا ہے، اور پھر اس کو اپلوڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پھر اور بھی مسائل ہے. لیکن میرا خیال ایک اور ریڈنگ ڈائریکشن کا تو چیلنج رہے گا. امیجز تو آج نہیں، وہ لیفٹ ٹو رائٹ رہیں. ہاں نہیں، ریڈنگ ڈائریکشن کا چیلنج اس پہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ اس میں جو ہے نا وہ رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ نہیں ہے. لیکن ابھی تھوڑا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ امیزون کے لیے جو ہے نا جو مطلب میں نے جو کسی زبردستی گھسا وہاں پر، تو یہ ان کے لیے بھی پہلا تجربہ ہے. اور اب مثلا سلیمیں اپنی کا جو میں نے اپلوڈ کیا مینو اسکرپٹ تو وہ پہلے اٹیمپٹ میں ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ میں خود بھی سیکھ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا کیا چیز جو ہے ان کو بادر کرتی ہے. کہ مثلاً یہ کہ ابھی میں نے یہ ٹرائی نہیں کیا، لیکن یہ بار کوڈ جو ہے نا اس کے سائز کو میں چھوٹا کرنا چاہتا ہوں. اگلی کتاب میں اس کو کر کے دیکھوں گا. وہ فرنٹ پیج پہ آتا ہے اردو کے حساب سے. فرنٹ پیج پر آتا ہے تو بہت برا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا آپ کا بار کوڈ لگا ہوا ہے. جی تو دیکھا آپ نے ناظرین کے ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایک طریقہ وضع کیا کہ کس طریقے سے اردو کتاب کو امیزون پہ ایز اے پرنٹ آن ڈیمانڈ ماڈل پبلش کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس حوالے سے مزید ہم گائیڈ کر سکیں. شکریہ.